پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ خاتون صحافی نے شہباز شریف سے وہ کیا پوچھ لیا کہ شہباز شریف کے رنگ اڑ گئے، اور عمران خان نے قوم کے نام بڑا اہم پیغام دیا۔ جیسے جیسے عید گزر رہی ہے، عمران خان کے لیے جو پی ڈی ایم والے ہیں اور لاٹھی والی سرکار ہے، وہ کوئی گرفتاری کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ اس پر عمران خان کا جو بیان ہے سامنے آیا، میں سنانا چاہتا ہوں، سنتے ہیں جی۔ نہیں کروں گا، یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے جیل میں ڈال کے، یا یہ جو میرے گھر والوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، بہنوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو کر رہے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا، اس غلط، کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو، تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا۔ اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو منہ کو اس کو پکڑے جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں، اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ میں آپ کی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے، آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے۔ میرے پاکستانی جدھر بھی آپ ہیں، آج میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں، اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے تکلیف دہ عید ہے۔ وہ تکلیف دہ کیوں ہے؟ اچھا، یہ عمران خان صاحب نے ایک ایسا پیغام دیا کہ غلامی سے موت بہتر ہے۔ ہوا یہ ہے کہ عید تکلیف دہ ہمارے لیے بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بے شمار خواتین، بے شمار پاکستان میں ایسے بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں جن کا آپ سب کو پتہ ہے، اور ہمارے چینل نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی۔ آج 9 بروز ٹی وی انٹرنیشنل پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور میری ہمدردیاں تمام ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس وقت بے گناہ جیلوں میں ہیں اور اپنے بچوں سے دور عید انہوں نے منائی یا نہیں منائی، کیا ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہے۔ ہمارے پاس کافی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ جو لفظ غلامی کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم میں غلامی ہے، ہمارے اداروں میں بھی غلامی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے اس ادارے میں بھی غلامی ہے جہاں سب سے زیادہ طاقت اپنی عوام پہ استعمال کی جاتی ہے، اور اپنی عوام پر طاقت استعمال کرنے کے لیے اپنی عوام کو ایسی ایسی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ کل بھی اسی طرح کی دھمکی دی گئی ہے، اور یہ وہ طاقتور لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کی جو بچیاں ہیں ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کو ان کی قدر نہیں ہے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر جنگ ہو تو اس میں بھی خواتین کا اور بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کے بچے بھی جیل میں بند کیے ہوئے ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے، اور دوسری طرف دعوے ان کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسی ایسی ان کی باتیں ہیں، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی لین دین ہے ان چیزوں سے۔ تو جناب، یہ عمران خان نے جو قوم میں اس وقت بیداری پیدا کی ہوئی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ابھی ایک کینیڈا میں بات ہو رہی تھی، وہ بھی فوج کے سپاہی رہے ہیں، تو میں نے ان سے یہی بات کہی کہ پاکستان میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں، آپ جھوٹ بولتے رہیں، خوشامد کرتے رہیں، اور پھر آپ کی بلے بلے آپ کو ہار بھی پہنائیں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے۔ جو صحافی وہاں پہ آپ دیکھتے ہی ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، شروع سے شام تک ان کا کام یہ ہوتا ہے، آغاز ہی ان کا جھوٹ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی جھوٹ پر ہوتا ہے۔ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، اس کی جو سب سے بڑی بنیادی چیز اگر میں نے غور کی ہے تو وہ ہے جھوٹ۔
फरेब, धोखा। आप अंदाज़ा लगाएँ, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कई दफ़ा कि यूरोप और तरक्की याफ़्ता ममालिक कहाँ पहुँच गए। कोई फूँक मार के बंदे ठीक कर रहा है, कोई अजीबो-गरीब हरकतें कर रही है, आज दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम वहीं के वहीं हैं। हमारी हालत यही है कि आज भी हम पीरों, फ़कीरों और इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। शिर्क इतना है जिसका आपको मैं क्या बताऊँ, जिस तरह अभी इमरान खान ने भी कहा कि इसको मैं शिर्क समझता हूँ। ये शिर्क ही है जिसने पाकिस्तान की बुनियाद को हिला दिया है और शिर्क में हमने इतनी तरक्की की हुई है कि कोई बड़ा ऑफिसर देख ले तो उसके साथ हम नहीं बैठ सकते, उसकी खुशामद करनी पड़ती है, उसका बस चले तो वो आप पे तशद्दुद शुरू कर सकता है, उसका बस चले तो वो बदतमीज़ी से बुलाएगा, ओए इधर आओ। कोई तमीज़, तहज़ीब, अखलाकियात, ये चीज़ें इतनी हमारे अंदर जो आ गई हैं, ये क्यों आई हैं? ये एक सवाल है वैसे। अब इमरान खान को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम आपकी फैमिली को, आपकी बहनों को, आपके बहनोई को, आपके भांजे को जो काबू में आएगा हम पकड़ लेंगे, वरना आप हमारे साथ मुआहदा करें। जिस तरह दूसरों से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, ये चाहते हैं कि जिस दिन हमारी ये कामयाबी हो जाए कि इमरान खान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे या ये हमारे मुआहदे के मुताबिक जिस तरह हम चाहते हैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाए या पाकिस्तान में रहे भी तो सियासत से अलग हो जाए, किसी और बंदे को पार्टी की सरबराही दे दे, वो इस तरह की गेम डाल रहे हैं, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान झुकेगा नहीं इनके सामने। कौम आज अगर गुलामी से आज़ादी चाहती है तो उनको इमरान खान का साथ देना पड़ेगा। वजह यही है कि या तो फिर आपकी नस्ल दर नस्ल जिस तरह आप चलते आ रहे, आदत भी पड़ जाती है ना इंसानों में। आपके बड़ों ने भी कोशिश नहीं की और फिर आपने भी कोशिश नहीं करनी, तो फिर अगली नस्ल भी इनकी गुलाम होगी। उनको ये जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह मर्जी उनको डराएंगे, धमकाएंगे, खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ जो मर्जी ये सलूक करते रहे, कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा। क्या वजह है यूरोप और दूसरे ममालिक क्यों आगे निकल गए? ये गुलामी से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे किसी को ये मेरा ख्याल है ये सोच भी नहीं हो सकता कि कोई कहे कि आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते, आप नीचे बैठो या बड़ा छोटे का कोई इस तरह यहाँ जाए। आप कहीं पे भी क्यू लगी होगी, बेकरी पे चले जाए, बस स्टॉप पे चले जाए, पता ही नहीं कौन-कौन है, वो अपने नंबर पे खड़ा है कि मेरी बारी आएगी तो मैं ज़ाहिर है जिस मकसद के लिए आया हूँ वो मकसद हासिल कर सकूँ। हमारे ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये दिमाग में एक ऐसी चीज़ है कि पीछे लाइन में लगना हमारी तौहीन है। बड़े बंदे की बहुत बड़ी ये वो समझता है कि ये बेइज़्ज़ती होगी कि मैं वहाँ पे इंतज़ार करूँ। अगर वो गाड़ी में बैठा है तो अंदर से बुलाएगा कि बाहर आ जाओ, इधर आओ अभी। यहाँ यूरोप में ये चीज़ें है ही नहीं। आप सोच ही नहीं सकते आप किसी को गाड़ी में बैठ के दुकानदार को या किसी को कि इधर आ भी ये चीज़ मुझे दे जा। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा हमारा पड़ चुका है। इसमें अगर इमरान खान कामयाब नहीं भी होता लेकिन आपको वो एक शऊर दे गया, आपको एक अक्ल दे गया। अब अक्ल उसने बता दी है, गलत ठीक दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, अभी भी जहालत मेरा ख़्याल है रूज भी है पाकिस्तान में। इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है जहालत, बेफ़िक्र रहे। ये जाहिल लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मेरा नहीं ख़्याल जितने आप में अभी तक शऊर आया इतनी जल्दी जहालत ख़त्म हो जाए। तो जनाब सूरत-ए-हाल ये है कि आपका लीडर है इमरान खान, अगर उसकी जान को ख़तरा है, उसको जेल में डालना है, तो फिर अब ये 22 करोड़ अवाम भी समझें कि ये मुर्दा है मेरी नज़र में। इनके ज़मीर मर चुके हैं, इनका एहसास मर चुका है, इनके ख़यालात दफ़न हो चुके हैं, ये रोशन ख़्याल नहीं है। इनके ख़्याल में हमेशा मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी सोच ये है कि हम तरक्की याफ़्ता मुल्क में चले जाएँ। अपने मुल्क में हमें तरक्की करते या उसकी कोशिश करते मौत पड़ती है। हमें ये समझ ही नहीं है कि हम भी अपने मुल्क को ठीक कर सकते। कितने ममालिक तुर्की है, मलेशिया है, सिंगापुर है, चाइना है, इंडिया भी आप देख लें, बांग्लादेश देख लें, अभी अफ़गानिस्तान ही देख लें।
ان لوگوں نے بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش شروع کی ہے نا، جس سے تبدیلی آ رہی. ہمارے اندر ابھی تک تبدیلی کا آغاز ہی نہیں ہو سکا. اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو یہ مار پیٹ، کپڑے اتارو، اینٹیں باندھو، یہ بڑا سلسلہ چل رہا ہے. اب مذاق تو لوگ بناتے ہی ہیں نا کہ پاکستان نے اینٹ سے وہ میزائل کا تجربہ کیا، یہ کیا، وہ کیا. میں مکمل الفاظ تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا. تو جناب یہ حالات بنے ہوئے ہیں. پر جو کل چیف آف آرمی سٹاف نے دورہ کیا افغانستان کے بارڈر پہ، اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے جناب وہ 4-5 لوگ ساتھ کے یا پیپلز پارٹی کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. زرداری بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. پھر وہ مریم اورنگزیب بھی ساتھ تھی. اب لوگ مجھے پوچھ رہے وہ کیوں ساتھ تھی؟ بھی وہ گیمبو خوش ہوا ہے نا. باقی آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کو ایک میں مثال دے دیتا. میں جب جرمنی نیا نیا آیا، ہمارا ایک دوست تھا، تو وہ کسی اسے کام کروانا ہوتا تھا نا، تو پاس بیٹھ کے تو اپنی بیوی کو کہتا تھا فون کرو. تو میں کہتا تھا یار یہ کیا طریقہ ہوا، تم کیوں نہیں کرتے؟ کہتا یہ فون کرے گی نا تو وہ جلدی کام کر دیتے ہیں. تو جب میں پاکستانیوں کی بات ہے، جرمنوں کو کوئی دلچسپی نہیں سے. تو یہ گیمبو خوش کرنے کے لیے نا وہ پھر اس کو لے کے گئی ہے ساتھ. تو جناب آج ایک پریس کانفرنس دیکھی شہباز شریف کی، تھم پہ لگا دی تصویر لڑکی کی، خاتون صحافی کی. اس نے پوچھا عمران خان صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر اتنے کیس بنا دیے، تو کیا وجہ؟ تو شہباز شریف کہتا آپ نے آج کے حساب سے سوال نہیں کیا اور رنگ اڑ گئے. جواب ہی نہیں تھا. مزدوروں کے پاس کہاں جواب ہونا ہے؟ تو جناب بس یہ جواب دے کے تو خاموش کر دیا. ان کے پاس کسی چیز کا آپ صحیح سوال جو کرے گے کسی کا جواب نہیں. اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو جوابات دیے وہ بھی بیکار ہی تھے نا. وہ اس لیے بیکار تھے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سوالات آئیں گے. ہاں فرمائشی پروگرام ہوتا پھر جس نے ٹھک ٹھک جواب دینے تھے. تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں. بہرحال عمران خان کی ہمت زبردست ہے. ابھی تک وہ جھکا نہیں. اس کے ساتھی بھی کئی جو ایسے ہیں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر مقابلہ کر رہے. خواتین بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جنہوں نے پکنک منائی، مشکل وقت آیا تو غائب ہو گئے، تتر بتر ہو گئے پریس کانفرنس کی. تو جناب قومیں ان لوگوں کو یاد رکھتی ہیں، مرنا تو سب نہیں ہے، یہ تو آپ سب کو پتا ہے. موت تو ایک دن آنی آنی. مشرف بھی نہیں بچا، ضیاء بھی نہیں بچا، بھٹو بھی نہیں بچا، اور بھی بے شمار ظالم حکمران بھی آئے وہ بھی نہیں بچے. بچنا کسی نے بھی نہیں ہے. مگر اسی قوم اسی کو یاد رکھتی ہے جس نے کوئی 4 دن عزت کے گزارے. مرنا تو باجوے نے بھی ہے، مگر ذلت رسوائی اور کیا ملے گا؟ نسل در نسل ذلت رسوائی. یہ نہیں کہ اس کی موت کے بعد یہ جب یہ مرے گا ختم ہو جانی ذلت رسوائی. نہیں، یہ کس سے چلتی رہے گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں آج سارا دن کے پروگرام. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آپ کی آواز میں سوشل میڈیا سے آج ایک خاتون کو شامل کریں گے. صبح میں سوشل میڈیا چیک کر رہا تھا تو وہاں پہ ہمارے جو اس وقت موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے عاصم منیر صاحب، ان کی ایک نعت بڑی زبردست دیکھنے کو ملی. آواز ان کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات کہہ رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو بہت دور جا چکے ہیں یہ صاحب. کاش اس نعت کو یہ سمجھتے اور اس کے مطابق سسٹم کو چلاتے. جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کے مطابق لوگوں کے حقوق ادا کرتے، لوگوں پہ ظلم نہ کرتے، لوگوں کی عورتوں کو نہ اٹھاتے، لوگوں کی عورتوں کو ننگا نہ کرتے، ان کی ویڈیو نہ بنواتے. یہ اس گینگ کا حصہ ہے اس وقت بنے ہوئے. ایک خاتون ہے، دیکھتی ہیں وہ کیا کہتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستانیوں. آج میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے مخاطب عاصم منیر صاحب، آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ مجھے بتائیں، آپ حافظ قرآن ہیں اس لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ انسانوں کی گناہگار انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی بلڈنگیں ویلیویبل ہیں یا سبحان تعالیٰ اللہ تعالیٰ
جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے انسانوں کو خلق کیا، جن کا آپ قتل عام کر رہے ہیں، کہ وہ ویلیویبل ہے. اور پھر بلڈنگیں تو پھر بن جاتی ہیں اور آپ بنا بھی لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جن ماؤں کی گودیں اجاڑ دی ہیں، جن بہنوں کے بھائی آپ نے مار دیے ہیں، جن بیویوں کے سہاگ آپ نے اجاڑ دیے ہیں، کیا آپ انہیں دوبارہ زندہ کر پائیں گے؟ کیا روز قیامت آپ اللہ کو جواب دے پائیں گے کہ آپ نے، جنہوں نے تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، ان بلڈنگوں کی ویلیو ہی کیا تھی کہ تم نے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کی میں نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی. اچھا، یہ کافی لمبا پروگرام ہے ان کا، بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ جو بلڈنگیں آپ کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں مگر انسانوں کو آپ نے مار دی، یا پشاور میں بے شمار لوگوں کے مرنے کی بھی اطلاع ہے، کوئی 40 کہہ رہا ہے، کوئی 47 کہہ رہا ہے. پھر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طرح پولیس نے ان کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا، ابھی بھی ویڈیو چل رہی سوشل میڈیا پہ، نئی بھی آ رہی. کسی کی ضمانت ہوتی ہے، اس کو باہر سے پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو گھسیٹتے ہیں، تماشا دکھاتے ہیں. عمران خان کی گرفتاری بھی اسی وجہ سے، اسی انداز سے کروائی گئی کہ اس کی تذلیل کی جائے، اور عوام، کیونکہ اس کا رد عمل جو بھی ہو وہ آپ سب کے سامنے تھا. ان کو پتہ تھا یہ سارا کچھ کہ جب ہم اس کو اس طرح پکڑیں گے، لوگوں کے سامنے تماشا بنے گا، تو لوگ ہمارے گھروں کی طرف دوڑیں گے، پھر ہم ان پہ کیس ڈالیں گے. اور جو آپ نے ابھی اس خاتون کی بات سنی، بڑی زبردست بات کی ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے انسان بنائے ہوئے، ان کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں، مگر جو آپ نے بلڈنگیں بنائی، جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھی یا جو بھی تھے، اس کی ویلیو آپ نے زیادہ بنا دی. بتوں کی پوجا کی طرح حساب لگا لے کہ انسانوں جو اشرف المخلوقات ہے اس کو چھوڑ دیا چیف آف آرمی اسٹاف صاحب. آپ نے، آپ حافظ قرآن کا لفظ سب لوگ کہتے، میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ بڑے اچھے انداز کے ساتھ بڑی خوبصورت نعت پڑھ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس نعت کے مطابق ہی آپ عوام کے ساتھ بھی سلوک کرتے. جب بھی آپ کی تقریر آتی ہے ISPR کی طرف سے، اس میں صرف عوام کے لیے ایک نفرت کا پیغام ہوتا ہے، محبت کا پیغام میں نے نہیں ابھی تک سنا. ہر جگہ پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ سازش اندرونی کچل دی جائے گی، سیاسی پارٹی کچل دی جائے گی، جو غریب لوگ ہیں وہ اس سیاسی پارٹی کو پسند کرتے ہیں، مطلب یہ کہ غریب کو کچل دیا جائے گا. آپ انہی لوگوں کے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو لوگ PDM والے ہیں ان پہ کتنے کتنے بڑے الزام ہیں. چلیں فرض کرے آپ کی نظر میں یہ ٹھیک ہے، تو آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی، آج پاکستان فقیروں کی طرح نہ زندگی گزار رہا ہوتا. مگر آپ کو عام پبلک کا احساس ہونا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ ایک عام گھر سے آپ کا تعلق ہے. آپ نواز شریف کی طرح کوئی ارب پتی دادا کے بیٹے نہیں ہیں، شہباز شریف کی طرح ایک غریب باپ کے بیٹے. تو جناب یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ احساس کرنا چاہیے قوم کا. ان بلڈنگوں کے چکر میں لوگوں کے ساتھ وہ سلوک آپ نے کیا، جو میرا خیال ہے کہ کبھی ہم بھول نہیں سکیں گے جب تک ہماری زندگی ہے. یہ طریقہ ایک حصہ بن جائے گا. جس طرح خون خرابہ کیا گیا، جس طرح لوگوں کی تذلیل کی گئی، جس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی ماؤں بہنوں کی تذلیل کی گئی، اگر آپ کے جرنیلوں کی یا آپ کی کوئی کرے تو آپ برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کی ادھر ماں، وہ بیوی اس کی نواز شریف کی بیوی فوت ہو گئی تھی، آج تک وہ کہہ رہا ہے میں ادھر نہیں جا سکتا. اس کو اپنی ماں کی فکر ہے. مریم کراچی کے کہانیاں سناتی ہیں، میرے کمرے میں آ گئے، میں نائٹی میں تھی، میں نہیں تھی. صرف ان لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے. میں اپنے پھر کئی دفعہ بڑے پیار کے ساتھ سمجھاتا ہوں تو لوگ کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں پائیں گے، مگر کوشش تو کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں پھر ایک دفعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، فوجی جوان، جرنیل، کرنل، جنرل، کوئی بھی دیکھ رہا ہے، بریگیڈیئر، تو یہ غور کریں کہ آپ کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت عوام کے ساتھ محبت اور ہمدردی کی ضرورت ہے. یہ تو عوام پہلے ہی بڑی ستائی ہوئی ہے. تو جب تک آپ غریب کا احساس نہیں سمجھیں گے، آپ اس وقت تک نہ تو دنیا میں عزت آپ کو ملے گی، اور بعد میں جس طرح کو مر جاتا ہے مشرف کو لوگ گالیاں نکال رہے ہیں
اور بھی لوگوں کو نکالیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ آپ کو یاد رکھیں. آپ کے سامنے قمر جاوید باجوہ ایک لاش کی طرح جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا اس کو ایزی نہ لیں. یہاں پہ ہر بندہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اپنے جو بھی اس کے اندر. یہ آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ یہ صرف چوروں کا ٹولہ انہیں کے دماغ کام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دماغ اگر کام کر رہے ہوتے تو یہ قوم کو عزت دیتے تو ان کی آٹومیٹک عزت بن جانی. یہ قوم کو امیر کرتے یہ خود بخود امیر ہو جانے تھے. یہ قوم کو ہیلتھ دیتے ان کی صحتیں خود ہی ٹھیک رہنی. قوم کو خوراک دیتے، صاف پانی دیتے، یہ زبانی چیزیں دیتے رہے. اور پھر آپ کو اب استعمال یہ کر آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چل دیں. آپ کے خیال میں یہ ساری جو 22 کروڑ عوام ہے، ٹھیک ہے، فرض کرے یہ آپ کی نظر میں جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے. کیوں رہے یہ ان پڑھ گوار؟ کیوں ان میں جہالت آج تک؟ کیوں تبدیلی نہ آ سکی؟ اگر آج پتہ ہے ان کو چل گیا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ بھی سب کو نہیں پتہ چلا. ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے. تو آپ سر بڑے آدمی ہے اس وقت پاکستان میں، بڑی طاقت ہے آپ کے پاس، جس کو چاہیں آپ ننگا کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. مگر کیا قوم آپ کو کبھی یاد رکھے گی؟ عزت کے ساتھ میرا مطلب، ذلت کے ساتھ تو ظاہر ہے جب آپ ایسے کے کام کریں گے تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس لیے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کیجئے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب. یہ کوئی 22 کروڑ عوام غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ٹھیک ہے، مگر آپ کو چاہیے کہ ایک دفعہ احتساب، اگر اچھا چلے آپ احتساب کر لیتے تو پھر شروع کیجیے اپنی فوج کے جرنیلوں سے. کہاں سے اربوں روپے ان کے پاس آئے، کہاں سے ان کے پاس اتنی دولت آئی، اور ان کو بھی قانون کے مطابق پھر لے کے آئیے. سب سے پہلے جس طرح پچھلے دنوں آپ نے کہا تھا ISPR نے کہ ہم نے احتساب کا عمل اپنے اندر سے شروع کیا، اور جناب وہ اگر کیا تو یہ بھی کریں، یہ پکڑے ان کو سب کو جنہوں نے غداری کی وطن کے ساتھ، PIA سے لے کے اب تک شروع کریں، بسم اللہ کریں. عوام دیکھیں آپ کے ساتھ ہوگی. وہاں پہ ملٹری کورٹ میں اپنے میں بہت ذرا ٹرائل چلائیں، اوپن لوگوں کو دکھائیں. دیکھیں ہم نے اپنے سے اس سے پوچھا ریل چری سے پیسے کہاں سے آئے ہیں، کیانی سے پوچھے، باجوہ سے پوچھے، اور بھی جتنے کو 200 کینیڈا میں آپ کے جرنیل ہیں ان سے پوچھے کہاں سے دولت آئی ہے، جو پاکستان میں ان کی دولت ہے وہ کہاں سے آئی ہے. تو پھر آپ ان جو PDM والے ہیں، عمران خان بھی اس میں شامل کریں، عمران خان کی پارٹی کے لوگ بھی شامل کریں، پھر ان کا بھی حساب کتاب کریں بالکل، لیکن انصاف سے، عدل سے. جہاں عدل ہوگا وہیں برکت ہوگی. یہ جھوٹے موٹے کیس، یہ کہانیاں قصے، یہ پرانا زمانہ تھا سر. آپ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ کہاں پہنچ گئے آپ وہیں. میں کئی دفعہ مثال سنا چکا ہوں کہ میں ایک جرمنی میں دوست کے پاس گیا، اس کی ایک فیکٹری تھی. میں نے کہا آپ کا بزنس تو بہت بڑا ہوتا تھا، بڑے لوگ کام کرتے تھے، کیا ہوا؟ کہتا ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے، دنیا آگے گزر گئی، ہم وہ ہاتھ سے ہی لگے رہے سسٹم کو چلانے. تو جہاں 100 بندہ کام کر رہا تھا وہاں 10 رہ گئے. دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ورنہ آپ پیچھے رہ جاتے. یہ جعلی FIR ہے، یہ قصے کہانیاں کس زمانے کی باتیں سر آپ کا. میں پھر ایک دفعہ اپنی پاک فوج کے تمام جرنیلوں کو یہ کہوں گا کہ جو میں نے آپ کو کہا یہ اپنے چیف. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آج پاکستان کے ساتھ، آج بھی پاکستان میں، یورپ میں عید منائی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، غریب دوست احباب بھی ساتھ شامل ہوں گے. اچھا جی، آج کے پروگرام میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے عمران خان. پاکستان کے لیے کن لوگوں کے لیے یہ میں بتاؤں گا آپ کو. یہ جو PDM ہے اور طاقتور لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو پہاڑ سامنے کھڑا ہے وہ ہے عمران خان. اب یہ اس کو کوشش کر رہی ہے، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے، ادھر ادھر نہیں ہو رہا. کل آپ نے دیکھا کہ جو شہباز شریف ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف یہ افغان بارڈر پہ اکٹھے گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ انہوں نے عید منائی. یہاں سے میں آپ کو آغاز اس لیے کر رہا ہوں
کہ اسحاق ڈار اور وہ جو آپ کا وزیر دفاع وہ بھی ساتھ تھا، مریم اورنگزیب بھی ساتھ تھی خوشمش کرنے کے لیے. خیر ہوا یہ ہے کہ اس وقت عید کے بعد کی پلاننگ ہو رہی تھی. یہ کوئی ان کو کوئی ان لوگوں سے ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے کسی صورت یہ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے. اس کے ارد گرد یہ گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اور آتے جاتے راستے میں اس کے وعدے اس کو یاد دلاتے ہیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ آپ نے وعدے کیے تھے وہ آپ نے کرنے ہیں پورے، اور پھر اگر آپ وہ پورے نہیں کر پاتے تو وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹا دے. لیکن یہ رسک یہ نہیں لیں گے، ویسے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے. دوسری طرف ایک جو سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے عام فوج کے لوگ ہیں وہ بڑی جو قیادت ہے چیف آف آرمی سٹاف وغیرہ، جس طرح لوگ ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھری پڑی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو خود بھی پسند نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے یہاں سرکاری آفس ہو کوئی بھی جگہ ہو، ایک دوسرے کی پارٹی بنی ہوتی ہے اندر ہی اندر، یا دور کوئی بھی ہو، وہاں پہ عام کمپنیوں میں بھی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے. یہ سلسلہ جو ہے بڑا خطرناک. وہاں پہ جو بیان دیے جاتے ہیں جا کے وہ ان کے کہنے پہ دیے گیا بیان کہ جو اندرونی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں ہم ان کو خاموش کر دیں گے، کچھ اس طرح کا خلاصہ تھا اس کا. یہ بیان دلوانے کے لیے وہاں پہ یہ پروگرام رکھا گیا، اور پھر چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بیان دلوایا گیا، کوئی ملتا جلتا اس سے والا میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کیونکہ ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے سامنے یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. پہاڑ نہیں چٹان کہہ سکتے آپ. اب یہ چٹان جو ہے اس کو راستے سے بھی ہٹانا ہے. اگر یہ راستے سے نہیں ہٹاتے تو ان کا آپ سب کے علم میں جو حشر ہونا ہے، عوام بھی خلاف، اور آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں. ہر جگہ پہ یورپ میں دوسرے ممالک میں بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. وکلاء سے بھی مشاورت چل رہی ہے عمران خان کی، اور یہ کہ جو ہماری طاقتور سرکار ہے وہ کسی صورت بھی عمران خان کے ساتھ کو معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. معاہدہ یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ ہے سب کو جھوٹے کیس ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ عام عدالت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. یہ فوجی عدالتوں کی دھمکیاں بھی گورنمنٹ کے ذریعے دلائی گئی. رانا ثناء اللہ نے بھی سب نے، جب چیف جسٹس صاحب جو ہمارا ستو کے کام کرتا ہے، جو دونوں طرف کھیلتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو پتا نا یہ سامنے والا آپ کا دشمن ہے تو آپ اس حساب سے تیاری کرتے ہیں، مگر جب آپ کو پتا ہو یہ منافق ہے اور دونوں طرف، تو پھر اللہ ہی مالک ہے. میں کیا کہوں اب آپ کو، یہ منافق انسان جو چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا کہ اس کی ویڈیو بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس نے کھیلنے کا طریقہ جو ہے وہ دوسرا، تاکہ دونوں کو میں خوش کرتا رہوں اور اپنا ٹائم پورا کر کے تتر بتر ہو جاؤں. یہ جو کاروائی کی جا رہی ہے اس میں اس چیز کا بھی حصہ ڈال لے کہ 3 ماہ پہلے نے چیف جسٹس کا اعلان کر دیا، اور بڑے خطرناک پلان ہیں ان کے، وہ میں آپ کو ایسا ایسا بتاؤں گا کیونکہ میں لمبے پروگرام نہیں کرتا، لوگ مصروف ہوتے ہیں، مختصر بات کرنی چاہیے. اب یہ جو رساکشی چل رہی اس میں جو پی ٹی ایم والے ہیں وہ ہیں چلاک بڑے. ان میں قاتل سے لے کے زانی سے لے کے شرابی سے لے کے ایک سے ایک بڑا حرام خور آپ کہہ سکتے ہیں. اگر ایک کا درجہ کچھ 100% ہے، دوسرے کا 1000 ہے، پھر لاکھ ہے، پھر کروڑوں اربوں میں یہ حرام خور ہے. نہ انہوں نے آج تک اپنی ڈیوٹی ٹھیک دی، نہ انہوں نے قوم کو اپنی قوم سمجھا، نہ انہوں نے قوم کی امانت کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایسا سسٹم کیا، کیونکہ یہ خود
بے ایمان ہے، بد دیانت ہے. میں نہیں، ساری دنیا کو پتا. یہ سمجھ رہے میں کہہ رہا. اچھا اب یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے نا، یہ سارا ملبہ فوج پہ ڈالنا چاہتا ہے کہ کسی طرح فوج کے ذریعے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. اب فوج کے اندر ایسے جرنیل بھی ہیں جو مشورہ دیتے ہوں گے چیف جسٹس کو کہ جناب یہ کام ہم نہیں کریں گے، ورنہ پہلے نفرت بہت زیادہ ہے اور پھر یہ نفرت اور بڑھ جائے گی. اگر پی ڈی ایم کا ٹولہ خود یہ گیم ڈالنے کے قابل ہوتا تو انہوں نے ایک دو دفعہ گیم ڈالی ہے تو یہ رکتے نہ. ان کو بھی روک دیا گیا کہ دیکھو اگر فرض کرے عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ کی تو دنیا بھر میں ذلت و رسوائی ہوئی ہے. قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، چھپ چھپ کے وہ اینکیں لگا کے پھرتا ہے، تو وہ مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ اینک لگانے سے. پرانی بات ہے 40-45 سال پہلے کی. اسے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تو وہ کہتے رات کو وہ یار 2 بندے پکڑے گئے ہمارے نا. تو دوسرا کہتا وہ کیا کر رہے تھے؟ کہتا وہ اینکیں لگا رہے تھے. تو بعد میں مجھے پتا چلا وہ چرس پی رہے تھے. یہ ویسے ہی میرے ذہن میں بات آ گئی. خیر اب یہ ہے کہ اس کشمکش میں کون، اب وہ ایک مثال سنی ہوگی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. یہ ہے اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اب دیکھا کہ عوام کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، کروڑوں لوگ عمران خان کو پسند کر رہے ہیں، اور اگر یہ ہم نے ایسا کوئی کام ڈال دیا، جھوٹے کیس، ایک سے ایک بڑا جھوٹا کیس، کوئی انکوائری نہیں اوپن، کوئی پتہ نہیں. 9 مئی لوگ اب گالیاں نکال رہے ہیں 9 مئی کے دن کو. یہاں پہ سوشل میڈیا پہ اتنا ہوا انہوں نے بنا کے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ ڈرامہ کار جس طرح. اچھا مجھے بتائیں، اگر یہ جھوٹے کیس عمران خان پہ ڈال سکتے ہیں، عمران خان کوئٹے میں موجود ہی نہیں، قتل کا کیس ڈال دیا، یہ ڈال دیے، تو یہ لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز زندگی میں کر سکتے ہیں؟ ان کی سوچ میں نہیں یہ چیز. خدا نے ان کو سوچ کے اچھی سوچ کا میرا خیال ہے کہ وہ موقع بھی نہیں دیا اور انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، اور ان میں کوالٹی بھی نہیں اچھی سوچ کی. گند گٹر ہر وقت سوچتے رہنا کس کو مارنا، کس کو ننگا کرنا، کس کو پکڑنا، صافی پکڑ لو. اب یہ 2-4 وکیل بھی بھڑکائیں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو جائے گا ان کا طریقہ واردات یہی ہے، دہشت پھیلانے کے لیے 2-4 بھڑکا دو، آنے دنوں میں خبر آ جائے گی. تو جناب یہ اس وقت پرابلم چل رہی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائے گا کون. اب دیکھتے ہیں اس میں عید کے بعد جو میٹنگیں ہو رہی ہیں دبئی میں، یہاں پہ 25 کروڑ عوام جو لاشیں ان کی نظر میں، ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی آپ کو انفارمیشن ملتی رہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آج مبارک کے ساتھ. آج پاکستان میں قربانی کی جو عید ہے اس کا دوسرا دن ہے، اور کچھ افسوسناک چیزیں سوشل میڈیا سے مجھے دیکھنے کو ملی. یہ نہیں کہ صرف پاکستان سے، ہندوستان میں بھی کچھ اس طرح کے حالات ہیں. میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ بات کی جائے. جب پاکستان بنا اس کے کچھ عرصہ بعد جو قائد اعظم کی بہن تھی فاطمہ جناح، اس پر بھی الزامات لگے کہ یہ پاکستان کی غدار ہے. اور سوچنے والی بات یہ تھی جن لوگوں نے یہ الزام لگائے ان سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک ملک بنا کر گئے ہیں، اور آپ کس طرح یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ ان کی بہن جو ہے وہ ایک غدار ہے. پھر مختلف لوگوں کے اوپر غدار کے الزام لگتے رہے. اس میں شاید کئی لوگ غدار ہوں بھی، یہ نہیں میں کہہ سکتا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کا، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ایک طرف ہمارے دعوے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی حقوق مکمل طور پر ٹھیک چل رہے. کسی بھی گورنمنٹ سے آپ پوچھ لیں، وہ یہی کہیں گے کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں انسانی حقوق کا، مذہبی حقوق کا، یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ہندوستان میں جو ہندو مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں پہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور
یہ بھی کہا گیا کہ کہیں خون دیکھ لیتے ہیں، کہیں کچھ دیکھ لیتے ہیں تو گھروں پہ حملے کرتے ہیں اور لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں، اور بہت ہی تکلیف دہ موت وہاں پہ لوگوں کی جو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کو بیان نہیں میں کر سکتا۔ اور پھر یہ تکلیف دہ باتیں جو ہے ختم نہیں ہو رہی، دن بدن بڑھ رہی ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو وہ بھی پیچھے نہیں ہے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ کل مجھے اطلاع ملی کہ گجرات کے ایریے میں جو احمدی ہیں وہ نماز پڑھنے لگے ہیں تو انہیں روک دیا گیا۔ فیصل آباد ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے، پولیس والے 3 بکرے قبضے میں لے لیے، یہ یہاں پہ انہوں نے قربانی کرنی ہے۔ اور بھی جگہ سے اطلاع ملی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں رہے۔ اب ہندوستان میں بھی حالات وہی چل رہے ہیں، پاکستان میں بھی حالات وہی چل رہے ہیں، اور جو ہم پاکستانی ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں کسی کو تنگ نہ کیا جائے، مسلمانوں کو آزادی ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کا یہ بنیادی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہماری سوچ ٹھیک ہے۔ ہم اگر کسی بھی مذہب کے جو دوسرے لوگ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہے، سکھ ہے، یا آپ احمدیوں کی بات کر لیں، ان کو جس طرح ہم چاہیں اس طرح وہ رہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا جو فیصل آباد سے گرفتاری بکرے گرفتار کیے، وہ یہ تھے کہ وہ گجر فیملی ہے ان کا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کو اجازت نہیں ہے یہاں پہ قربانی کرنے کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی کسی نے وہاں پہ کوئی قربانی کی نہیں تھی، ابھی آپ کو اطلاع ملی، آپ نے آ کے وہ بکرے قبضے میں لی۔ جب تک کوئی جرم ہوا نہیں ہے، جب تک کوئی مسئلہ نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی جرم نہیں ہے قربانی کرنی، وہ میں نے ویسے آپ کو بتائی بات۔ اور ہر بندے کو اپنے مذہب کے مطابق پاکستان میں بھی وہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے جو اس کا مذہب اجازت دیتا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں جی ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا دیکھتے ہیں، احمدی نماز پڑھتے ہیں، احمدیوں کی مسجد دیکھتے ہیں، قبر دیکھتے ہیں، جو بھی، تو جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ جب وہاں آپ بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں زنا کرتے ہیں، مولوی بھی پکڑے جاتے ہیں، کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے، اس وقت آپ کی وہاں پہ پوری قوم کے جذبات سوئے ہوتے ہیں، اس وقت تو مجروح نہیں ہوتے۔ جب ملاوٹ کی جاتی ہے اس وقت بھی مجروح نہیں ہوتے۔ جب آپ وہاں پہ 2 نمبر کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی عزت نہیں ہے، اس سے تو آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ جب آپ بھیک مانگنے جاتے ہیں، پاکستان کے عوام بھی اس میں شامل ہیں، عوام میں اس طرح کہہ دیتا ہوں، آپ یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، یہاں پہ روز آپ کو ایسے ایسے واقعات آئیں گے کہ بھیک مانگنے والوں کی لائن لگ جاتی، وہاں پہ جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں وہاں پہ جو میں اب پروگرام تو کرتا رہتا، کبھی کسی لڑکی کو قبر سے نکال کے اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، کبھی کوئی خواتین مرد ان کو کھا جاتا ہے، کوئی درندہ، کبھی کچھ، آپ کے سیاستدان اوپر بیٹھے ہوئے سارا دن آپ ان کے لیے چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے، وہاں بالکل آپ پر شانتی ہوتی ہے، آپ اکٹھے آج تک ایک قوم نہیں بن سکے، آج تک یہی دشمن چاہتا تھا جو وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے اوپر غدار کے فتوے شروع کر دیے، کچھ کے اوپر اپنے مطابق ان کو فتوے دینے شروع کر دیے، کوئی کیس پارلیمنٹ سے منظور کرا لیے، کچھ آئین میں تبدیلی کر لی، کوئی آرڈیننس بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ اس میں جتنی مرضی بات چیت کی ہے، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں کر رہا ہوں بات پاکستان کی، کہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا وہ پھر میں وہی کہوں گا تو ان کا تھا کہ ایک قوم ہونی چاہیے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم رہی کہ آج تک ہم ایک قوم نہ بن سکے۔ دشمن نے دراڑیں ڈالی، اس نے
جو کام کرنا تھا وہ کیا. اس کے بعد ہم نسل در نسل بجائے کسی کی کوئی تحقیق کرنے کے، بجائے کسی کا پتہ کرنے کے، بجائے کسی کا کہ وہ کیا اس کا دین ہے، شاید وہ کوئی ہمارے سے بھی بہتر دین رکھتا ہو، یا کوئی ایسی کوئی تحقیق کسی نے نہیں کی. کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی. نہ ہم نے کسی کے دین کی طرف دیکھا، نہ کسی کے فرقے کی طرف دیکھا، اور نہ ہم نے اپنے دین کی طرف دیکھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا. شعور ہی نہیں آیا. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہر طرف آپ دیکھ لیں. کبھی مذہب کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ. کل پتہ نہیں وہ میں دیکھ رہا تھا 9 بندے جی ایک جگہ مالاکنڈ شاید تھا یا کہاں پہ جی قتل ہو گئے. آج شاید جڑا والا کھنیالا تھا، وہاں پہ بھی اسی طرح. وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی. کل ایک لڑکا ہمارے پاس جاننے والا، اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں عید کے دن زہر کھا لیا. جوان بیٹے نے آج تصویر بھی بھیجی. باپ بیٹے کی لڑائی ہوگی، غصے میں آ کے زہر کھا لیا. 2 بچیاں تھی، یتیم ہو گئی. جذباتی ہم فوری طور پہ اپنے جذبات کا. اور پھر یہ جو کل کا میں واقعہ فیصل آباد کا میری نظر سے گزرا، ہم اگر پولیس نے یہ کام نہ کیا، تحریک لبیک کو تحریک لبیک کو بلائیں گے. ایک میرا خیال ہے کہ ایس ایچ او اعلان بھی کر رہا تھا، ایک اور ویڈیو بھی تھی. اتنی ویڈیو اب کس کس کا ذکر کرے، لیکن وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب یہ قربانی نہیں کر سکتے. اب سوالات تو بے شمار ہیں یہاں پہ کہ ایک طرف ہم پاکستان میں چاہتے تھے کہ ہم سب پاکستانی ہوں، دوسری طرف مذہبی آزادی نہیں ہم نے دی. وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور ہم شاید سیکھ ہی نہیں پائے، یا سیکھنے کی کوشش بھی نہیں ہم نے کی کہ کوئی ایسی چیز سیکھتے. آج دنیا کہاں پہنچ گئی. آپ دیکھیں یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کینیڈا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، امریکہ کہاں پہنچ گیا، آسٹریلیا کہاں پہنچ گیا. ہم ادھر ہی گھوم رہے ہیں. اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہمیں یہ قرضہ ملا ہے پتہ نہیں کتنا، تو خوشی سے جھوم رہے ہیں. کبھی ایسی جاہل قوم آپ نے دیکھی، جاہل حکمران دیکھے کہ قرضے پہ بڑے خوش ہو رہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا، اور جتنا کہا ہوا تھا وہ نہیں ملا. انہوں نے تھوڑا سا آپ کو دیا ہے، تاکہ جس طرح شروع میں دیکھا پاؤڈر شوڈر لگا دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے ان کو نشہ لگا ہوا ہے. حکمران جشن منا رہے ہیں، خوشی کی خبر آ گئی. خوشی کی خبر یہ کہ قرضہ آ رہا ہمارے پاس. اب وہ قرضے سے ہم پکنک منائیں گے، دیکھی جائے گی بعد میں جو آئیں گے وہ دیں گے یا نہیں دیں گے، یا وہ پاکستان کا کیا کریں گے، یہ بات کا مسئلہ. ابھی ہماری پکنک چلنی چاہیے. کوئی چیز ٹھیک نہیں چل رہی میرے سے اگر پوچھے تو A to Z بالکل، نہ قوانین، نہ عدالتیں، نہ. آج میں پڑھ رہا تھا وہ لکھا ہوا تھا کسی نے اس پہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پر شاید تھا کہ چیف جسٹس ہے یہ ترازو باہر لٹکا ہوا کچھ دن کے لیے ہمیں دے دے، آپ نے عید کا گوشت تولنا. آپ کے کون سا کس کام کا ہے یہ لوگ مذاق کرتے ہیں نا. اب یہاں پہ کیونکہ جو حکمران ہے وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق، لوگوں کے مذہبی حقوق، ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اب مجھے بتائیے 3 بکرے اگر وہ لے گیا، پتہ نہیں اب کتنے کے بکرے ہوں گے جس طرح مہنگائی بتا رہی. ابھی انہوں نے ذبح نہیں کی ہے، ان کو اجازت نہیں ذبح کرنے کی. پولیس والے لے کے وہ بیچ کے کھا جائے، وہ ان کے لیے حلال ہے. جس قوم کی یہ حالت ہو، جس قوم کو آج تک یہ پتہ نہ ہو کہ جائز ناجائز کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، وہ آ کے دوسروں کے دین کو دوسرے لوگوں کے دین کو تکلیف دے. کہاں لکھا ہوا ہے یہ چیزیں؟ اس لیے یہ جب تک اپنا سسٹم نہیں چینج کریں گے پاکستان میں، آپ دیکھ لیں پوری قوم جہنم میں پڑی ہوئی ہے، پوری قوم مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. اپنے دین کا پتہ نہیں، دوسرے دین کی فکر زیادہ ہے. اب وہ بندہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ رہا تھا کہ میں تحریک لبیک والوں کو بلا لوں گا، اس سے آپ پوچھے ذرا دین کے متعلق اس کو کوئی پتہ نہیں. اس کا کام بس فتنہ ڈالنا ہے. اسے پوچھ لے چند سوالات، یہ جو بڑی عید ہے اس کے بارے میں پوچھ لیں تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ عید کیوں مناتے ہم لوگ.
یہ جہالت ہے وہاں پہ، یہ نہیں میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ میڈیا پہ موجود ہے چیزیں. پتہ ہی نہیں کیوں ہم عید مناتے ہیں، کس نبی کی یاد میں، اور سمجھ سے باہر ہے ہمیں. تو جناب پاکستانی پاسپورٹ دیکھ لیں، وہاں پہ کھانا بنا ہوا ہے، تم کون سے فرقے سے، اور لکھو اس کے اوپر. یہ یورپین پاسپورٹ ہے جس کے لیے ترستے ہو ساری قوم، اور جس کے لیے ذلیل و خوار ہوتی ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. فرق دیکھ لیں، جس پہ آپ نے لکھا ہوا ہے اس پاسپورٹ کی آپ کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جس پاسپورٹ پہ نہ کوئی مذہب لکھا ہوا اس پاسپورٹ لینے کے لیے ہزاروں لوگ راستے میں مر جاتے ہیں. تو جناب یہ حالات ہیں، تو مختصر بتا دیا. جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں.